بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صراط الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور یہ میں پھر تکرار کروں کہ ساری گفتگو کا مقصد جو ہے وہ کوئی لیکچر دینا نہیں ہے، کوئی اس قسم کی بات کرنا۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں پڑھ رہا ہوں یا آپ سن رہے ہیں، ہم یہ ایک معیار دیا گیا ہے، اور میں نے اور آپ نے پہلے مرحلے میں ہمارے چوتھے امام علیہ السلام کی نصیحت ہے، فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھو تو قرآن کے ساتھ اپنے کردار کا تقابلی جائزہ کرو۔ جہاں پر یعنی جیسے یہاں پہ ذکر کیا گیا صاحبان انعام کا، مغضوب کا، ضال کا، یہ صراط ہیں، اصل میں یہ معیار ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اپنے کردار کا تقابلی جائزہ کرو اس کے ساتھ، اور اپنے آپ کو پلیس کرو کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے۔ کیونکہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن کریم کا جو لحن ہے وہ یہ ہے، وہ بات کرتا ہے بنی اسرائیل کی، لیکن سناتا ہمیں ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل نے یہ کردار پیدا کیا اپنے اندر، یہ نافرمانی کے راستے پہ چلے، ہم نے ان کو اس انجام تک پہنچا دیا۔ میسج یہ ہوتا ہے کہ اگر تم بھی اسی راستے پر چلو گے، ہم تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ کریں گے۔ یہ اصل جو اس کی جو انسان سازی کے لیے یہ مرحلہ جو ہے، پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر کوئی ایسی صفات پائی جاتی ہیں جو صفات بد ہیں، اللہ کی نافرمانی کے عناوین ہیں، فرماتے ہیں فوری طور پہ توبہ کرو، فوری طور پہ اللہ سے دعا کرو، یدعوننا رغبا ورہبا، دعا کرو اللہ سے، پروردگارا میں نفس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، مجھے اس سے نجات دے، کسی طرح سے اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر صفات حسنہ پائی جاتی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو، پروردگارا تیری مہربانی ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا، لیکن تو نے اپنی بارگاہ سے یہ چیز مجھے اس پر مجھے ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، اگلے مراحل کے طرف، آگے جو کمال کی منازل ہیں ان کی طرف رہنمائی فرما، صرف رہنمائی نہیں فرما، اس کے لیے شوق دے، اس راستے کی مشکلات کے لیے صبر کی توفیق دے۔ یہ اس لیے نہیں کہ آئیں اور بیٹھیں اور اس کے بعد جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے بند کیا اور پھر چلے گئے، اور پھر دوبارہ 24 گھنٹے کے بعد پھر آ گئے۔ یہ ایک اس الہی جو سفر ہے اس کا ایک بہت چھوٹا سا ایک ماڈیول ہے، چھوٹا سا ایک پہلو ہے۔ اصل چیز جو ہے قرآن کریم جو ہے، اس کو یہ تو ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کریم کردار کے ساتھ اس کو کردار میں کنورٹ کرنا ہے، پھر وہ چیز جو ہے مطلوب ہے، تاکہ انسان جو ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کا بندہ بننا ہے۔ تو ہماری بحث جو ہے یہ انسان سازی کا پروگرام ہے، 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ اب میں محاسبے کا پھر طریق دوبارہ اس پہ آؤں۔
سب سے پہلے یہ شناخت کرنا ہے کہ میرے پاس یہ شناخت ہے کہ نہیں. یہ الحمدللہ رب العالمین، یہ شناخت میرے پاس ہے یا نہیں. تو اس کے میں ٹیسٹ آپ کو مختلف بتاتا رہا ہوں میں کہ یہ یہاں سے پتہ لگے گا. اس نظریے کا آگاہی نہیں، صرف منزل اسلام نہیں کہ یہ جب انہوں نے آ کے کہا، اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو تم اسلام لائے، ایمان ابھی تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوا. اس نظریے کا یقین چاہیے، چونکہ ارادے کو حرکت دینے والی چیز جو ہے وہ معلومات یا نظریے سے آگاہی نہیں ہے، اس کا یقین چاہیے ہوتا ہے. وہ یقین جو ہے ہمارے پاس ہونا چاہیے اس چیز کے لیے. اب یہ ہم ہر روز سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک میسج آ رہا ہے کہ بھئی افتخار مرزا غور کر، تیرے پاس ہے بھی یا نہیں. پھر دوسرے مرحلے میں ٹیسٹ اس کا کیا ہے؟ بہت ایک سادہ سی، اگر یہ ہے تو پھر عملی زندگی میں کیا ہوگا؟ ایاک نعبد. اگر ایاک نعبد نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے پیچھے یا تو رابطہ بالکل کٹ گیا اور یا انتہائی کمزور ہو گیا. یعنی یہ آپس میں ریسیپروکل بیسس پر ان کو دیکھنا ہوتا ہے. وہ اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. ان الانسان بصیر علی نفسہ، ہر انسان اپنے بارے میں سب سے بہترین آگاہ ہے، اس کو پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں. اسے یعنی میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، ظاہری طور پر نیت و ارادے میں کچھ اور چیز ہو اور ظاہری طور پر میں نیک کام کر رہا ہوں، لیکن اپنے آپ کو تو نہیں دھوکہ. ضمیر کی عدالت بالکل سے کہتے تم غلط کام کر رہے ہو، غلط بالکل حرکتیں کرتے ہو، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو. وہ بالکل صحیح صحیح باتیں انسان کو بتاتی ہے. اور یاد رکھیں وہاں حساب و کتاب کی منزل میں اور کوئی بہت بڑے فارمولے نہیں ہونے، یہی ضمیر کی عدالت کھول کے سامنے آ جائے گی. ضمیر کی آواز اللہ کی آواز ہوتی ہے. میں بارہا اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتا تھا، میں کہتا تھا آپ یعنی مجھے ہو سکتا ہے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن دو جگہ انسان کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. ایک ضمیر کی عدالت میں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ کہتا ہے تم بکواس کرتے ہو، بالکل تم دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو اور اللہ کو بھی مخلوق کی طرح سمجھتے ہو کہ وہ دھوکہ کھا جائے گا. انسان کا ضمیر کبھی دھوکہ نہیں کھاتا. دوسری چیز، انسان اللہ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. تیسرا عنوان یخادعون اللہ والذین آمنوا. قرآن کہتا ہے حقیقی مومن کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے آپ کبھی. وہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ ایک لحاظ میں، مروت میں، رواداری میں خاموش ہو جائے، کوئی بات نہیں، لیکن کیا ہم انہیں دھوکہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں کبھی ہو سکتا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان اور تقوی کی صلاحیت کے نتیجے میں ایک چیز ان کو ایک نور عطا کرتا ہے جسے نور فرقان کہا جاتا ہے. ان کے سامنے کوئی نظریہ لا کے رکھ دیں، وہ نور فرقان ایک ایسی صلاحیت ہے جو ان کے سامنے کوئی مسئلہ رکھیں گے آپ، وہ اس کو علیحدہ کر دے گا، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے. وہ علیحدہ مسئلہ ہے، وہ خاموش رہیں کہ چھوڑو بھائی کیا کہنا ہے کسی کو اس چیز کو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی کہ انہیں دھوکہ دے دیا جائے. تو اس لیے میرے عزیزان، کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے کہ آغا علی خامنائی کو خط لکھنا ہے، کوئی ان کو ای میل پاس کر رہی ہیں، وہاں سے پتہ لگے گا کہ جناب سب کچھ ٹیسٹ رکھا ہوا آگے کہ جس وقت ایک انسان کے پاس یہ شناخت آ جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اس کو ایاک نعبد سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی کبھی بھی. اس واسطے کہ وہ اپنی فطرت کے خلاف تو جائے گا ہی کبھی نہیں، بالکل بھی. اسے جب سمجھ آ جائے گی ہر امکانی مفاد اللہ کی فرما برداری میں رکھا ہوا ہے، ہر امکانی نقصان اللہ کی نافرمانی میں رکھا ہوا ہے، تو اس کی فطرت جو ہے وہ ان الانسان خلق ہلوعا، ہم نے انسان کو مفاد کے لیے حریص پیدا کیا ہے، وہ مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے. ہم اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس ایمان ہے، یعنی حقیقی مفاد کا یقین ہے.
اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب وہ عمل کاری نہیں. امیر المومنین نے بہت زبردست اس مسئلے پہ رہنمائی کی. فرماتے میں حیرت کرتا ہوں لوگوں پر جو کہتے ہیں ہمارا جنت پر ایمان ہے، یعنی اس مفاد کا یقین ہے. پھر جس رب نے وہ جنتیں بنائی ہیں اس نے پورے فارمولاز بتائے ہیں کہ اگر عملی زندگی میں یہ کرو گے تو اس مفاد کو حاصل کر لو گے. پھر وہ کام ہی نہیں کرتے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اس مسئلے پہ. اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے میں حیرت کرتا ہوں ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا جہنم پر ایمان ہے، یعنی اس الہی نظام کے اندر اس نقصان پر ایمان ہے. پھر جس رب نے جہنم بنائی ہے اس نے بتایا ہے کہ یہ عمل اگر کرو گے تو جہنم چلے جاؤ گے. کوئی سفارش کرنے والے کی سفارش تمہارے کام، کوئی تمہیں نہیں بچا سکے گا. لیکن حضرت فرماتے ہیں ایمان کے دعوے بھی کیے چلے جا رہے ہیں اور وہ تمام اعمال کر رہے ہیں جو انسان کو جہنم لے کے جاتے ہیں. بس اس کو ٹیسٹ کو سامنے رکھیں اس چیز کو، اور ہر روز اول تو کوشش کریں. مشکل کام ہے، ابتدائی طور پہ نفس بہت سرکشی کرتا ہے. ہر عمل کا محاسبہ کریں. اگر ہر عمل کا نہیں کر سکتے، خاص طور پہ یہ زبان کا جو استعمال ہے اس کا محاسبہ کریں. بہت مشکل کام ہے، نفس بہت سرکشی کرتا ہے اس مسئلے پہ. جب آپ اس کا محاسبہ کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر دشمنی کرنا چاہتے ہو نا کسی سے، سب سے بہتر ہے اپنے نفس کے ساتھ دشمنی کرو، اس کو دشمن سمجھو اپنا. اور وہ آرگنز جو انسان کو تباہ کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ یہ زبان کا غلط استعمال ہے. جو کل بھی میں عرض کر رہا تھا، غیبت کرتے ہیں، سوء ظن کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں. اور ہم اس بات کو، یہ معاشرہ اتنا خرابی کی طرف چلا گیا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی جو غیبت کر رہا ہو، سوء ظن کرے، تہمت لگائے، بہتان لگائے، اس کو اگر کہا جائے وہ ناراض ہو جاتا ہے. بجائے اس کے کہ وہ سوچے اس چیز کے بارے میں کیا کر رہا ہوں، وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ ٹیسٹ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے کہ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس یہ الحمدللہ رب العالمین کا جو نظریہ ہے، اس نظریے کا یقین ہے یا نہیں، یا صرف معلومات ہیں، تو اس کے لیے خود اپنے محاسبہ کر لیں اپنا. اور اگر کم از کم چلو دن میں ایک مرتبہ تو کریں. اگر رزلٹ نکل کے آئے کہ بھائی یہاں تو ایاک نعبد ہو ہی نہیں رہا، جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب نفس ہی نفس ہے، تو اپنے پاس لکھ لیں کہ پیچھے ایمان نام کی کوئی چیز نہیں. معلومات ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی وہ کسی ٹی وی چینل پر جائے اور جا کے بہترین انداز میں قرآن کریم پڑھے اور بہترین لہن میں، اور لوگ کہیں واہ واہ صاحب سبحان اللہ کیا کمال کی بات ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا زبردست قاری قرآن یا حافظ قرآن اس نظریے کے یقین سے خالی ہو. فرماتے ہیں بس 2-4 ملاقاتوں میں کسی شخص کے بارے میں رائے قائم نہیں کرو، اسے عمل کی منزل میں پرکھو جا کے، پھر پتہ لگتا ہے کہ اس کے پاس اندر ہے کیا چیز. ہمارا بدقسمتی ہے جو ہم نے آباء و اجداد سے دین لی ہے، اس کے اندر جو ہمیں شناخت دی گئی ہے، جو کچھ ہے اس میں ہے، ہم یعنی مخارج کو ٹھیک کرنے کے لیے متوجہ ہیں، لیکن اندرون کے اندر اس نظریے کا یقین ہے یعنی اس کے بارے میں سوچتے نہیں. عمل کی طرف، عمل کی جو کوانٹٹی ہے اس کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اس کا جو تزکیہ ہے اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. عمل کی جو نیت ہے اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے اس چیز کے لیے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ادر وے راؤنڈس، یعنی ہم اس مسئلے پر متوجہ ہیں کہ داڑھی کی لمبی ہونی چاہیے، ظواہرات، عمامہ بڑا ہونا چاہیے، ان چیزوں کی طرف متوجہ ہیں، یعنی جو کاسمیٹکس ہیں کہتے ہیں. اندر ڈبے کے اندر کیا ہے یہ نہیں کوئی سوچتا اس چیز کے بارے میں
کہ جی اندر ڈبے کے اندر کیا رکھا ہوا ہے. اب وہ باہر جو ریپر لپیٹے ہوئے ہیں خوبصورت قسم کے، اس کے اوپر وہ ڈیکوریشن وہ جو کاغذات وغیرہ جو ان کی طرف متوجہ ہوئے ہوئے ہیں. ہم وہ جو اندر چیز ہے اس کو نہیں دیکھتے اس چیز کی. تو اس لیے یہ جو ہم ہر روز ملتے ہیں یہ اس لیے نہیں، یہ اصل میں ایک دوسرے کو یعنی یاد دہانی کروانے کی ضرورت. کوئی 24 گھنٹے اور زندگی کے کم ہو گئے، مہلت کم ہو گئی. باقی ماندہ فرمایا رزق اور موت ایک رفتار سے انسان کا بھی. ادھر سے رزق کم ہو رہا ہوتا ہے، وہ جو معینہ رزق ہے وہ طوفان کی طرح آتا ہے. اسی طرح سے موت، اس کو کوئی چیز نہیں روک رہی. ہم ادھر متوجہ ہی نہیں ہیں. بعض حضرات جو ہیں جیسے بعض بچے یہ اویس نے بھی، اب یہ ان کی فکر متوجہ کس چیز کی طرف ہے؟ انٹرنشپ کرنی ہے، نوکری حاصل کرنی ہے. وہ جو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے قبر، اس کے ساتھ ہم کو اپنے عمل بیہیویئر کو کوریلیٹ نہیں کرتے جا کے. اس کو کہتے ہیں غفلت، فہم غافلون. یہ صرف جس کی میں نے مثال اس لیے دے دی، یعنی ہم سب کے سب اس میں پھنسے ہوئے ہیں. ہماری فکر یہ ہے کہ اچھا جناب اب یہ میرا بچہ ہے، اس کو اسکول بھیجنا ہے، اسکول کون سا ہوگا، کیا ہوگا. اب ہم کبھی سوچتے ہی نہیں اس چیز کے بارے میں کہ اسکول کا انتخاب کیسے کرنا ہے. وہ اسکول ہے جو اس کو آخرت بنائے گا یا دنیا. یہ ان معاملات میں الجھے ہوئے ہم لوگ، ہم سوچ ہی نہیں رہے ان چیزوں کے بارے میں. تو اس لیے جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ورنہ یہ درس ہی ابلیس کا بہت بڑا ٹول ہے. یاد رکھیے گا، میرے جیسے کم فہم کم علم افراد کے لیے علم سے مراد ہے کثرت معلومات نہیں، اول العلم معرفت الجبار. جن کے پاس اس کی معرفت نہیں ہے وہ ان دروس میں الجھے ہوئے ہیں اور اسی پر مطمئن ہیں کہ جناب آج جناب میں نے جی فلاں درس دے دیا، فلاں مجلس پڑھ دی. اور کچھ لوگ ہیں جو اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ آج ہم نے یہ درس سن لیا. ان کا خیال ہے کہ درس سننے سے ثواب مل جاتا ہے. وہ ثواب جو ہے وہ اس دنیا کے اندر کیا ہے؟ قرآن کریم کا جو پرائمری کلیم ہے وہ یہی ہے. قرآن اللہ نے جس نے اپنے کلام کو نازل فرمایا، کہتے ہیں ہم نے اسے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہے. وہ اگر ہدایت ملے، منزل کی شناخت ملے، راستے کی شناخت ملے، اس کے لیے انسان کے اندر ایک ولولہ، تحریک، جذبہ پیدا ہو، راستے کی جو مشکلات ہیں ان کے لیے صبر کی توفیق ملے، اس کو ہدایت کہتے ہیں. اگر یہ چیز نہیں ہے اور میں جا کے مجلس میں بیٹھا اور آ گیا، اور میں نے امام حسین علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے بیان کرنے والے بھی مولانا صادق حسن صاحب جیسے لوگ تھے، واقعتاً وہ ایک پاکستان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. میں کہتا ہوں اردو سپیکنگ حضرات کے لیے، یعنی ایک دو نہیں، لاکھوں افراد اس بندہ خدا کی وجہ سے جہنم کے راستوں سے نکلے اور اللہ کی رضا کی راہوں کی طرف چلے گئے. مولانا صادق حسن صاحب جیسا آدمی مجلس پڑھنے والا ہو، لیکن میں ریسیپٹیو ہی نہیں ہوں. میرے اندر وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قانون کیا ہو، انہوں نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بیان کرنا، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کا پیغام دینا ہے. اب ہوگا کیا؟ شفاء و رحمہ للمومنین. اگر میرے اندر اس نظریے کا نور ایمان ہے، یقین ہے، تو ان کی گفتگو میرے لیے کیا چیز لائے گی؟ شفا اور رحمت آئے گی. اور اگر جو ہے میں نفس کی خواہشات کا پیروکار ہوں، ولا یزید الظالمین الا خسارہ، اگر میں ظالمین جو ہے میرا شمار ظالمین میں ہوتا ہے، جتنی مولانا صادق حسن صاحب کی مجالس سنوں گا اتنی میری گمراہی میں اضافہ ہوگا، اتنا زیادہ بربادی آئے گی. وہ چیز جو ہے مجلس سننے کے بعد، اچھا جی میں درجہ اول کا مسلمان، دیکھو جی میں کتنا بڑا مولائی ہوں. کوئی مولانا عقیل غروی صاحب کی مجالس ہیں یا دیگر جو حضرات ہیں، مجلس بذات ہی مجلس برائے مجلس کوئی چیز نہیں ہوتی. قرآن برائے قرآن کوئی چیز نہیں ہے، قرآن برائے ہدایت ہے. اور یہی چیز ٹیسٹ کرنی ہے مجھے ہدایت ملی کہ نہیں ملی،
کہ اگر الحمدللہ رب العالمین معلومات کی شکل میں ہے لیکن قلب میں یقین کی شکل میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عملی زندگی میں ایاک نعبد نہیں کروں گا، اس کا مطلب مجھے کوئی ہدایت نہیں ملی، ولو میں پورا قرآن حفظ کر لوں چاہے، اور ہر روز میں یعنی پاکستان ٹیلی ویژن پہ جا کے اس قرآن کریم پڑھوں، سارا زمانہ میری تعریفیں کرے اور کہے کہ جناب کیا قاری عبدالباسط کی طرح کتنی جناب زبردست اس کی آواز ہے، کتنا اچھا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے نا فیس بک پہ آتے ہیں کہ جناب دیکھیں جی کتنا اچھا لہن ہے، کتنا اچھا ہے، اور اس کے لیے تو کوئی صاحب کہتے ہیں 1 کروڑ لائکس بنتے ہیں، یہ بنتا ہے، اس قسم کی لایانی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھنے والی چیز ہے کہ کیا وہ جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے وہ اس کے کردار میں منتقل ہوا کہ نہیں ہوا۔ اگر وہ کردار میں منتقل ہی نہیں ہوا، وہ تو الٹا وبال بن جائے گی ساری چیزیں آ کے۔ تو اس لیے انشاءاللہ العزیز امیدوار ہوں، قرآن کریم کی عملی تفسیر ابھی ہم نے پڑھی، صراط کی تفسیر ابھی ہم نے دیکھی ہے، ابھی زیارت پڑھی ہے نا، یہ ہے صراط، صراط الذین انعمت علیہم۔ ایک ہے امام حسین علیہ السلام، یہ صاحبان انعام، حضرت کا وجود مقدس جو ہے صاحبان انعام میں سے، مگر ان کا صراط کیا ہے؟ ہماری اللہ سے آرزو کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ان کا صراط کیا چیز ہے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، دوسرا آتیت الزکوٰۃ، امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وآطاعت اللہ ورسولہ حتی آتاک الیقین۔ یہ ہے صراط۔ اس کی آرزو ہونی چاہیے، اس پر مجھے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر تو یہ چیز، یہ خوشبو اس کردار کے میرے اندر ہے، پھر میں واقعتاً اپنے، کیونکہ لبیک یا حسین زبان سے نہیں کردار سے کہا جایا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ عزیزان امیدوار ہوں اس چیز کے لیے۔ حضرت کا تو وجود مقدس بہت بڑی چیز ہے، یعنی میں نے عرض کیا تھا گزشتہ کل میں کہ ہم یعنی سورہ یاسین سے صاحبان انعام کا ایک کردار اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جسے مومن آل یاسین کہتے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، وہاں پہ اس میں سے گلمپ نکالیں گے تاکہ ہمیں یہ صراط سمجھ آ سکے اس چیز کے لیے۔ کیونکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ انبیاء کی بات کرتے ہیں یا ائمہ کی، تو جو میرے جیسے لوگ ہیں وہ اس میں سے ابلیس ان کو ایک وسوسہ پیدا کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، وہ نورانی مخلوق ہیں، ہم خاکی، اس قسم کے وہ چیزیں انہوں نے، بھئی اگر یہ سب چیزیں غیر ممکن ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی کیا تشریح کریں گے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اگر ہم ان کی اتباع کر ہی نہیں سکتے، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے یہ چیز، تو پھر یہ تمام آیات تو کم از کم قرآن سے باہر نکال دیجئے۔ نہیں، یہ جو ہے نا اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، یہ چیز قابل عمل ہے، ہاں اپنی اپنی وسعت امکان کے مطابق ہے۔ آتیت الزکوٰۃ ہم نے کرنا ہے، اقمت الصلاۃ کرنا ہے، امرت بالمعروف کرنا ہے، نہیت عن المنکر کرنا ہے، ہم نے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ عزیزان کل ہم اس کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔